اور اسلامک انفارمیشن کی جانب سے قاری عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی یخطف اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کو کلما اضاء جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے مشوا فیہ چلنے لگتے ہیں اس میں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے علیہم ان پر قاموا ٹھہر جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہے لَذَهَبَ البتہ لے جائے بسمعہم ان کے کانوں کو وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ منافقین کی جو اگلی مثال دی، دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو کچھ دین کے ساتھ رغبت رکھتے تھے اور کبھی کبھی ان کا دل چاہتا تھا کہ ہم بھی اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، پھر دنیاوی غرض کے لیے پھر وہ اس سے رک جاتے تھے۔ تو اللہ نے یہ مثال دی کہ جب روشنی ہوتی ہے تو چلنے لگتے ہیں، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ یہ حالت تھی منافقین کی۔ تو زمین میں فتنہ اور فساد جن چیزوں سے پھیلتا ہے ان میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کو ہر انسان فتنہ اور فساد سمجھتا ہے، جیسے قتل، غارت گری، چوری، دھوکہ، فریب، اغوا، بدکاری وغیرہ۔ ہر سمجھدار انسان ان چیزوں کو فساد ہی سمجھتا ہے اور ہر شریف انسان ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اپنی ظاہری سطح کے اعتبار سے کوئی فتنہ اور فساد نہیں ہوتی، مگر ان کی وجہ سے انسان کی اخلاق برباد ہوتے ہیں اور انسانوں کی اخلاق کی گراوٹ سارے فتنوں اور فسادوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ان منافقین کا بھی یہی حال تھا کہ چوری، ڈاکہ، بدکاری وغیرہ سے بچتے تھے، اسی لیے بڑے زور سے اپنے مفسد ہونے کا انکار کرتے اور مصلح ہونے کا اس بات کرتے تھے، اپنے آپ کو مصلح سمجھتے تھے، مگر نفاق، کینہ، حسد اور اس کے ماتحت دشمنوں سے سازشیں، یہ چیزیں انسان کی اخلاق کو ایسا تباہ کر دیتی ہیں کہ انسان بہت سے کہ جانوروں کی سطح سے بھی نیچے گر جاتا ہے اور ایسے کام کرنے پر اتر آتا ہے کہ جو کبھی کسی اچھے انسان نے کرنے کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جب انسان اپنے انسانی اخلاق کھو بیٹھتا ہے تو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں فساد ہی فساد آ جاتا ہے۔ فساد بھی ایسا جو کہ نہ درندے جانوروں سے متوقع ہے، نہ ڈاکوؤں اور چوروں سے، کیونکہ ان کے فساد کو قانون اور حکومت کی طاقت سے روکا جا سکتا ہے۔ یعنی ڈاکوؤں اور چوروں کے فساد کو
قانونی طور پر اور حکومت کی طاقت سے روکا جا سکتا ہے، مگر قانون تو انسان ہی جاری کرتے ہیں۔ جب انسان ہی نہ رہے تو قانون کی جو گت بنے گی اس کا تماشا آج کھلی آنکھوں سے ہر شخص، ہر محکمہ اور ہر ادارہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آج دنیا کا تمدن ترقی پذیر ہے، تعلیم تعلم کے اداروں کا جال گاؤں گاؤں تک پھیلا ہوا ہے، تہذیب کے الفاظ ہر انسان کی زبان پر ہیں، قانون سازی کی مجلسوں کا بازار گرم ہے اور قانون کو نافذ کرنے کے لیے بے شمار ادارے اربوں خربوں روپے کے خرچ سے قائم ہیں، دفتری انتظامات کی پھول بھلیاں، مگر جرائم اور فتنہ اور فساد روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی سوا کچھ نہیں کہ کوئی قانون خودکار مشین نہیں ہوتا، بلکہ اس کو انسان چلاتا ہے۔ جب انسان اپنی انسانیت کھو بیٹھتا ہے تو پھر اس فساد کا علاج نہ قانون سے ہو سکتا ہے، نہ حکومتی اداروں سے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انسانیت کے عظیم ترین محسن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر توجہ اس پر مرکوز فرمائی ہے کہ انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنا دیں تو پھر فساد جرائم خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ نہ حکومت کی زیادہ ضرورت رہتی ہے، نہ عدالتوں کے پھیلاؤ کی جو دنیا میں پایا جاتا ہے، اور جب تک دنیا کے جس حصے میں آپ کی تعلیمات و ہدایات پر عمل ہوتا رہا، دنیا نے وہ امن و امان دیکھا جس کی نظیر نہ پہلے کبھی دیکھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی روح ہے اللہ کا خوف اور قیامت کے حساب کتاب کی فکر۔ اس کے بغیر کوئی قانون، دستور اور کوئی محکمہ، کوئی مدرسہ، کوئی یونیورسٹی انسان کو جرائم سے باز نہیں رکھ سکتی۔ آج کی دنیا میں جن لوگوں کے ہاتھوں میں اختیارات کی باغ ڈور ہے، وہ جرائم کے انسداد کے لیے نئے نئے انتظامات تو سوچتے ہیں، مگر اس روح انتظام یعنی خوف خدا سے نہ صرف غفلت برتتے ہیں بلکہ اس کو فناہ کرنے کے اسباب مہیا کرتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ ہمیشہ یہی سامنے آتا رہتا ہے اور آتا رہے گا۔ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ کھلے طور پر چوروں، ڈاکوؤں، اغواکاروں کا علاج تو بہت آسان ہے، مگر ان انسانیت فراموش انسانوں کا فساد ہمیشہ اصلاح کی شکل میں آتا ہے، اصلاح کے رنگ میں آتا ہے۔ وہ کوئی دلچسپ دلفریب اصلاحی اسکیم بھی سامنے رکھ لیتے ہیں اور خالص ذاتی اغراض فاسدہ کو اصلاح کا رنگ دے کر انما نحن مصلحون کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے حق تعالی شانہ نے جہاں فساد سے روکا ہے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے مفسد کو بھی اور مصلح کو بھی۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے اشارہ فرما دیا کہ فساد اور اصلاح کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، وہ دلوں کے حال اور نیتوں کو بھی جانتا ہے، وہ ہر عمل کے خواص اور نتائج کو بھی جانتا ہے، اس کا کہ نتائج کو بھی جانتا ہے کہ نتیجہ صلاح ہوگا یا فساد ہوگا۔ اس لیے اصلاح کے لیے صرف نیت اصلاح کافی نہیں بلکہ عمل کا رخ بھی شریعت کے مطابق صحیح ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات کوئی عمل پوری نیک نیتی اور اصلاح کے ارادے سے کیا جاتا ہے مگر اس کا اثر فساد اور فتنہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا
آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں تک میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ اس میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔